ایک ٹرم یہاں پہ ہمارے پاس خود بخود سامنے آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایتھیکل ڈیلیما. ابھی میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ ڈسکس کی. ایتھیکل ڈیلیما کیا ہے کہ جب آپ اکثر اپنے آپ کو بھی اس سچویشن میں دیکھیں گے کہ جہاں پہ آپ یہ ڈیفائن نہ کر سکیں, جہاں پہ آپ اس کنفیوژن میں ہو کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں کیا وہ ایتھیکل ہے یا نہیں ہے. یہ جو ڈیفینیشن کا ڈفرنس ہے یہ ایٹ ٹائمز بڑا گلیئرنگ ہوتا ہے, بڑا ڈسٹربنگ بھی ہو سکتا ہے. ایگزامپل دیکھیے, آپ ایک بینک سے اے ٹی ایم سے پیسے لے کے باہر نکلتے ہیں اور جب آپ گیٹ سے باہر نکلتے ہیں ابھی فٹ پاتھ پہ پہنچتے ہیں تو کچھ بھائی لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں بھائی پیسے دے دو. بینک کے گیٹ پہ گارڈ کھڑا ہوا ہے, اس کے پاس رائفل بھی ہے, وہ چاہے تو ان کو روک بھی سکتا ہے. کوشچن, کیا ان ڈاکوؤں کو روکنا اس کی ذمہ داری ہے؟ یہ وہ فیصلہ ہوگا جو گارڈ کو اسی وقت کرنا ہوگا, بیکاز اس کی ڈیوٹی از ٹو پروٹیکٹ دا بینک, ناٹ ٹو پروٹیکٹ دا پیپل ہو آر ایکچولی ٹریولنگ آن دا فٹ پاتھ. اب وہ کیسے یہ ڈیسائیڈ کرے گی؟ یہ ایک ڈیلیما والی سچویشن ہے کہ کیا میں, کیونکہ اسے دکھ رہا ہے کہ ایک کام غلط ہو رہا ہے, اس کے بعد ویپن بھی ہے, وہ روک بھی سکتا ہے, لیکن اس کی ڈیوٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. اس کی ڈیوٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی بینک کی طرف دیکھو, تمہاری ذمہ داری صرف اپنے بینک کو بچانا ہے. This kind of situation is faced by all of us almost every day, جہاں پہ ہم کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو ایتھیکل ہو سکتے ہیں, لیکن ہم سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کرنا چاہیے یا ایسا کرنا ضروری بھی ہے یا نہیں. اب یہاں پہ ایک اور ٹرم آتی ہے ایتھیکل سٹانسز. ایتھیکل سٹانس بیسیکلی ہے کیا؟ بیسیکلی آرگنائزیشنز ایک سٹانس لیتی ہیں اباؤٹ ایتھکس کہ انہیں کتنا ایتھیکل ہونا ہے, یعنی کس لیول تک ان کو اپنے ایتھکس کو فالو کرنا ہے. کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی ہمارا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے, یعنی ہمارے لیے سب سے بڑا ایتھیکل کام یہ ہے کہ ہم اپنے شیئر ہولڈرز کو پروفیٹیبلٹی دے دیں. So the only thing that we want is to be profitable, and to be profitable we are ready to do whatever is possible. This might include changing the suppliers and going for low cost suppliers at times, reducing the quality of the product, although claim آپ بہتر کا کر رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ بہت ساری پروڈکٹس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا ہے, there is a possibility کہ آپ شارٹ ٹرم ویو لیں اور آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے اس وقت ہم پروفیٹیبل ہو جائیں, لانگ ٹرم کی اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی. یہ ایک سٹانس ہے. کچھ آرگنائزیشنز اس کو فالو یقیناً کرتی ہیں. There are certain other organizations جو کہتی ہیں نہیں نہیں شارٹ ٹرم میں ہم ہو سکتا ہے کہ کچھ بینیفٹ لے لیں بینگ انیتھیکل, لیکن ہمیں اپنا لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے نا وہ سسٹین کرنا ہے. یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کسی ایسے کام میں انوالو نہیں ہونا چاہتی جو کسی بھی طرح سے اللیگل ہو, جس سے کسی بھی طرح سے ان کی ریپوٹیشن یا ان کے برانڈ کے امیج کو نقصان ہو سکتا ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو رکھنے والی آرگنائزیشنز ہیں اور ان کے لیے ایتھیکل رہنا لانگ ٹرم کے لیے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک تیسرا ورژن بھی ہے اس کا. دیر آر آرگنائزیشنز جو کہتی ہیں کہ فائن وی آر ایتھیکل, وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ انلیگل, بٹ وی ول میک شیور دیٹ آل اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ our employees, including our suppliers, especially our customers and the people living around, ان سب کے ساتھ ہم نے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھنی ہے. ہم ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے کہ کوئی ایک اسٹیک ہولڈر خوش ہو جائے and the others suffer. For example, اگر ہم اپنی امپلائیز کو سیلریز ذرا کم دیں یا دیر سے دیں تو ہمیں فائنینشلی تو کچھ بینیفٹ ہو سکتا ہے, رائٹ, بٹ کیا یہ ان اسٹیک ہولڈر یعنی امپلائیز کے ساتھ کیا یہ جسٹیفائڈ ہوگا؟ ایک ایسی آرگنائزیشن جو لانگ ٹرم پرسپیکٹیو رکھتی ہے, جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو برابر کا سلوک کرنا ہے, وہ کبھی اس طرح کی چیز نہیں کرے گی. پلیز ریمبر, when you cut down when you reduce your payroll cost, it ultimately increases your bottom line, it ultimately improves your profitability, but at what cost? کیا آپ یہ کام ایتھیکلی کر رہے ہیں یا اس سے آپ کچھ اسٹیک ہولڈرز کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ This is a question that needs to be answered. ایک چوتھا, ایک آئیڈیل اسٹیٹ بھی ہے. ہم کچھ ایسی آرگنائزیشنز بھی دیکھتے ہیں دنیا میں جو کہتی ہیں کہ بھائی وی ول بی رول ماڈلز فار دا کارپوریٹ. ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو کسی بھی طرح سے جس کو چیلنج کیا جا سکے, نمبر ون.
اور نمبر 2 we will become a sort of a guideline, will become a role model for the rest of the organizations to follow. ایسی آرگنائزیشنز کو دقت بہت ہوتی ہے, ایسی آرگنائزیشنز کو پریشانی بہت ہوتی ہے. کیسے؟ بعض جگہوں پہ ان کو بعض جگہوں پہ آرڈرز لینے کے لیے کچھ جس کو آپ کہتے ہیں انڈر دا ٹیبل ڈیلز بھی ہوتی ہیں. جو آرگنائزیشن اپنے آپ کو شیپر آف سوسائٹی بنانا چاہتی ہے وہ کبھی انڈر دا ٹیبل ڈیل نہیں کرنا چاہے گی, and they might lose some orders for that as well. But to become a role model آپ کو ایسی کاسٹ بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. Please remember جو سٹینسز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے 4 سٹینسز ہیں. ایک آپ شارٹ ٹرم سٹینس لے سکتے ہیں, آپ کہیں کہ بھائی ہمارے لیے اور کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے, صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہے, پروفیٹیبلٹی فار دا شیئر ہولڈرز. دوسرا سٹینس ہم نے کہا کہ نہیں, ہم شارٹ ٹرم کو سے ذرا دور ہٹیں گے اور ہم لانگ ٹرم پرسپیکٹو پہ کام کریں گے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہم کوئی انلیگل یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں چلے جائیں جو ہمارے لیے لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہو. تیسرا ہم نے کہا کہ ہم ملٹیپل سٹیک ہولڈرز کا خیال رکھیں گے. اور فائنلی چوتھا سٹینس یہ ہے کہ ہم ایک آئیڈیل آرگنائزیشن بنیں گے اور ہم سب کے لیے ایک مثال بنیں گے. مائی ڈیئر فرینڈز, یہ چاروں سٹینسز میرے اور آپ کے اوپر بھی اتنے ہی اپلائی ہوتے ہیں. یہ چاروں سٹینسز میں اور آپ بھی اتنے ہی یوز کر سکتے ہیں جیسے آرگنائزیشنز کرتی ہیں. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیے, there are people who are making money in the short term. Longer term میں they lose reputations, they lose almost everything when the time comes. So جو چیز آرگنائزیشنز کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ میرے اور آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے. ٹائم ملے تو اس کے اوپر بھی سوچیے گا. اب بینگ ایتھیکل آپ کی آرگنائزیشن کو کچھ ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ویسے تو, لیکن بیسک ایڈوانٹیجز ملیں گے کیا؟ پہلی بات, آپ کی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن اچھی ہو جائے گی. ریپوٹیشن کیا چیز ہے؟ ریپوٹیشن از ہاؤ پیپل لک ایٹ یو, واٹ کمز ان دیئر مائنڈ وین دے تھنک اباؤٹ یور آرگنائزیشن. مائی ڈیئر فرینڈز, یہ پرنسپل میرے اور آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے.